شامی صاحب پریس کانفرنس طویل تھی، مفصل تھی، سوالات ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب کیے جاتے ہیں تو معاملات خود بخود وہاں چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بریفنگ جو تھی وہ دہشت گردی سے متعلق تھی، لیکن ہمیں آج بہت کچھ وہاں سے سننے کو ملا۔ نہیں، بہت کچھ میرا خیال وہ کہنا بھی چاہتے تھے۔ اچھا، کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جو میرا خیال حصہ ہوتے ہیں متن کا کہ کیے جائیں گے سوالات جو اٹھ رہے ہیں ظاہر ذہنوں میں تو ہوتے ہیں نا، میڈیا کے لوگ جو ہوں گے بالکل، پھر ان کے جوابات بھی ہوں گے۔ تو ایک طویل پریس کانفرنس تھی، ہمارے فوجی بھائی کو بڑی طویل پریس کانفرنس کرنے کا تجربہ ہے۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں میجر جنرل احمد شریف چودھری دل کھول کر اظہار خیال کرتے ہیں۔ اور ایک مجھے تو یاد آ رہی جنرل ضیاء اللہ کی پریس کانفرنس، اچھا نیا انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، بغیر رمضان کا مہینہ تھا۔ اچھا، جو پریس کانفرنس شروع ہوئی ہے ظہر کی نماز بیچ میں آئی، عصر کی نماز بیچ میں آئی، اچھا، اور خدا کر کے یعنی افطار سے پہلے جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اور پھر ہمارے جو باجوہ صاحب تھے، اور اس سے پہلے اشفاق پرویز کینی صاحب، ان سے بھی بڑی طویل نشستیں رہتی تھی، لیکن وہ پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی، وہ ایک بریفنگ ہوتی تھی آف دی ریکارڈ سمجھے، کیمرے سے ہٹ کے۔ اور وہ اس زمانے میں تو بڑے مسائل بھی تھے نا، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جو طالبان ہیں ان کا معاملہ تھا، لوگوں کے ذہن میں بڑے شکوک و شبہات تھے، خدشات تھے، سوالات تھے، وہ ان سارے کانٹوں کو چنتے تھے۔ لمبی گفتگو ہوتی، 2-3 ان کی یعنی بریفنگز میں نے اٹینڈ کی، لمبی طویل، کچھ 3 گھنٹے کچھ 4 گھنٹے۔ اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا رمضان میں افطار کے بعد اور نماز عشاء کے بعد جو بات شروع ہوئی ہے تو پھر سحری کے قریب جا کے ختم ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو سوال مزہ آتا ہے۔ ہمارے جو حتیٰ کہ جنرل یحییٰ خان جو تھے نا، وہ بھی بڑے یعنی شوقین تھے پریس کانفرنس کے، اچھا، اور بڑے سوالوں کے جواب دیتے تھے، بڑے ترت جواب دیتے، اور بڑی ان کی اس وقت پریس کانفرنس میں تو سمجھا جاتا تھا کہ بڑے چوکس آدمی ہیں اور ذہین ہیں، لیکن بعد میں تو پھر جو ہوا۔ بہرحال آج ہمارے شریف صاحب نے، مرد شریف جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے اظہار خیال فرمایا، اور ہر موضوع پر یعنی جو بھی متعلقہ موضوعات ہیں، سیاسی بھی ہیں، غیر سیاسی بھی ہیں، دہشت گردی کے بھی ہیں، ملکی معیشت کے بھی ہیں، پھر 9 مئی کے حوالے سے، اب 9 مئی جو ہے اس کو 1 سال تو ہو گیا نا، بس 2 دن رہ گیا، تو 1 سال گزر گیا، لیکن ابھی تک جو 9 مئی کے ملزم ہیں ان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ فوجی عدالت مقدمہ چلایا جائے، اس میں تو فیصلہ نہ سنایا جائے۔ اب کچھ لوگ بری کر دیے ہیں، 20 کے قریب کہا جا رہا ہے، اور چھوڑ دیا گیا ان کو، لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جیلوں میں ہے، اور ایک وہی حوالاتوں میں ہے۔ اور اس لیے اب یہ بھی ایک عجب معاملہ ہے نا، تو ہمارے ڈی جی صاحب بھی اس پر توجہ کریں۔ سر ذرا سنائیں ذرا کہ ڈی جی صاحب آج 9 مئی سے متعلق کیا فرما رہے تھے؟ وہ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے نا کہ معاملات جلد سے جلد نپٹا دیے جائیں، جس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا دے دی جائے، تاکہ ایک عدالت سے معاملہ ہو پھر دوسری عدالت میں پہنچے، اور جس نے نہیں دیا وہ بری ہو جائے۔ لیکن یہ سب لوگ ابھی تک برزخ میں ہیں، اور یعنی اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں ہمارے یعنی سینئر سٹیزنز بھی ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، جیسے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، جیسے ہمارے اپنا محمود رشید صاحب ہیں، اب ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں۔ سر ان کی لیکن آج وہاں آڈیو بھی چلائی گئی، کلپ دکھایا گیا، پھر شاندانہ گلزار صاحبہ کا کلپ دکھایا گیا، انہوں نے جو کہا جملہ جو بھی ہے، بات یہ ہے نا، بات یہ ہے جو لوگ بھول گئے تھے نا سر، وہ دوبارہ ریمائنڈ ہو گیا، ان کے ذہن میں آ گیا۔ بارہ ریمائنڈ تو ہوگا، 1 سال گزر گیا ہے، زخم تو ہرے ہوں گے، لیکن معاملہ اس کو سمیٹنا بھی تو چاہیے نا، عدالت میں معاملہ پیش ہو اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ آج بڑا واضح سر پیغام انہوں نے دیا کہ جی 9 مئی کرنے اور کروانے والے سزا ہوگی۔ سنتے ہیں ذرا انہوں نے کیا کہا، سنائیے جی۔ صدقے دل سے معافی مانگنے کا بھی کہہ دیا۔ بڑی جذباتی گفتگو کی ہے،
جنرل صاحب نے ان کے جذبات کی حد تک تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. یعنی جو کچھ ہوا ہے نہ اس کی تائید کی جا سکتی ہے نہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے. بالکل. اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی عدالتی کارروائی بھی تو ہونی چاہیے نا. جتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے, یہ 1 سال تو گزر گیا اور کوئی مقدمہ آگے چلا نہیں, لوگوں کو معلوم نہیں ہوا. تو جو مقدمہ جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے, ڈیلے ہوتا ہے, لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بھی سرد پڑ جاتے ہیں اور جو لوگ ملزم ہوتے ہیں وہ مظلوم بن جاتے ہیں. تو یہ کام باتوں کو سمیٹنا بھی چاہیے. درست بات ہے, سزا اور جزا جو ہے اس پر ہمارا سارا نظم قائم ہے کائنات کا, اور جو اچھا کرے گا اس کو جزا ملنی چاہیے, جو برا کرے گا اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے مسلمان ہماری تاریخ میں جائیں نا اگر آپ, تو جب مسلمانوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کیا اور جنگیں آپس میں شروع کی, قواعد و ضوابط تبدیل ہوئی نا, تو پھر سوال ہوا کہ جو آپس میں جنگیں ہو رہی ہیں, جنگیں کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوئی نا. ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, دوسری طرف امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب, اور پھر جناب ایک طرف حضرت علی امیر المومنین اور ایک طرف پھر شام کے امیر معاویہ بن سفیان. تو اب یہ جنگیں ہوئیں, اب اس کو یہ ہوا کہ بھئی یہ جنگیں جو آپس میں ہو رہی ہیں, تو پہلے تو ہمارے فقہاء نے یہ کہا کہ اگرچہ یہ اجتہادی غلطی ہے, اچھا, یعنی ایک رائے قائم کرنے میں غلطی ہو گئی, ایک غلط فہمی ہو گئی, اور اس کی وجہ سے یہ اس نوبت یہاں تک پہنچ گئی اتنے کشت و خون کے باوجود. تو اجتہادی غلطی جو ہے اس کا فائدہ دیا گیا, اختلاف یعنی کہ ہو گیا, کہ اختلاف ہو گیا, انٹرپریٹیشن ہو گئی, غلط فہمی ہو گئی, اس میں الجھ گئے. اچھا, اب اس کے بعد یہ کہا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے کیا کیا جائے, جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی سلوک کیا جائے. جو امیر المومنین کے خلاف جنہوں نے تلوار اٹھائی ہے, خلافت اسلامیہ کے خلاف تھا, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہاں تو مال غنیمت رکھ لیا جاتا تھا. اب ہوا یہ فیصلہ ہوا کہ دیکھیں جو آپس کی جنگیں ہیں ان میں ایک تو کوئی مال غنیمت نہیں ہوگا. صحیح. یعنی جو دوسروں کے جو مفتوح ہیں یا شکست کھانے والے ہیں ان کے مال اسباب پر قبضہ نہیں کیا جائے گا, اور دوسرے ان کی خواتین جو ہیں ان کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا جس طرح بنایا جاتا تھا. یعنی کفار کا چلن تھا, کفار کے ساتھ جو جنگیں ہوتی تھی, جو عورتیں جنگ میں میدان جنگ میں آتی تھیں ان کو پھر لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا, وہ بھی غلاموں کے ساتھ ہو جاتی. تو یہ کہا ایسا نہیں ہوگا. مسلمانوں کے درمیان جو معاملات اگر لڑائی تک پہنچیں گے ان کے قواعد و ضوابط اور ہوں گے, ان پہ وہ تو یہ جو ساری اس کے باوجود خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں.